السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گزشتہ سال سے آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب جب لندن گئے تھے، اگر آپ میرے ویلاگس کو دیکھتے ہوں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا تھا، لیکن ہمیشہ ہی میں ریکویسٹ بھی کرتا تھا کہ ہمارے ویلاگس کو آپ دیکھیں، شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اویئرنیس آئے۔ جو اویئرنیس میں دینا چاہ رہا تھا، جو بار بار آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جس چیز کے اوپر میں قوم کو متحد کرنا چاہ رہا تھا، آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے ویلاگ کرنے کا سارا مقصد اور میرے تمام لوگوں کو ہوشیار کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لندن پلان جو ہے اور جو قوم اور ملک کے خلاف ایک بہت بڑی جو سازش تھی وہ آج کامیاب ہو گئی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا میں بھی ذمہ دار ہوں یا وہ لوگ جن کو کہ میں پیغام دیتا رہا ہوں وہ ذمہ دار ہے؟ اس کا فیصلہ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کرے گا یا پھر بالکل دوسرے لوگ کریں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو تقریباً گزشتہ 2 سال سے کہتا رہا تھا کہ ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر قوم نہ اٹھی اور قوم نے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا اور اس ریاست کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے۔ آج وہ اعلان جو ہے اس کا ہو گیا، آپ نے سن لیا ہوگا۔ یہ ایک افسوسناک خبر، میں اس کو افسوسناک ہی کہوں گا کہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں ان کو موجودہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی ایک حکومت ہے، جو پارلیمنٹ اور جو صدر جس کا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیشہ قوم سے کہتا تھا کہ عمران کو تو چھوڑ دیں، آپ عمران صاحب کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو نہیں کھڑے ہوں، اپنے لیے تو کھڑے ہو جائیں، اس غیر قانونی بڑی بڑی حرکتوں پہ تو کھڑے ہو جائیں۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو آج اسی غیر آئینی پارلیمنٹ نے آج ہمارے محترم جناب عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا۔ یہاں میں بتا دوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اب جمہوریت ہمیشہ کے لیے تقریباً ختم ہو چکی۔ آپ کو یاد ہوگا اس چینل پہ میں بار بار کہتا رہا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو آپ کو غلام بنا دیا جائے گا۔ لوگ میری باتوں کو مذاق میں اڑاتے تھے، 2 3 4 ملین رکھنے والوں باتوں پہ بھرپور توجہ دی جاتی تھی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، یوں ہوگا، اور میں کہتا تھا کہ بار بار ایک لفظ میرا ہوتا تھا، اگر آپ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر آپ کہیں اور دیکھیں، ایمانداری سے فیصلہ کریں، تو میرے ہر ویلاگ کے اندر میں کہتا تھا کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا، آپ خود بتائیے گا۔ آج وہ تباہی کی جو ہے نا وہ انجام تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل بننے کے بعد پاکستان کے تمام جتنے بھی اختیارات ہیں، سیاسی غیر سیاسی، تمام فیصلے کے جتنے بھی ہیں وہ صرف ایک شخص کے پاس چلے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل بننے کا مطلب، میں یہاں کوئی برائی نہیں کر رہا عاصم منیر کی، لوگ اسے برائی سے نہ سمجھیں، لیکن میں طریقہ کار کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو مارنا ہو مثال کے طور پہ، یا اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو آپ برا بھلا اس کی سرزنش جو ہے سخت الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر برا بھلا کہنے کے لیے اگر آپ کوئی اس کے اوپر ڈنڈے لے کے حملہ کر دیں تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ برا بھلا ہی کہا، غصے میں کہا۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور بہت افسوسناک ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ جناب یہ اعزازی عہدہ ہے، جو لفافی جرنلسٹ ہیں اور جو بہت سارے لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اعزازی وعزازی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی میں پورے کے پورے اختیارات جو ہیں ایک شخص کے پاس یعنی آرمی چیف کے پاس چلے جائیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ آرمی چیف اب ریٹائر نہیں ہو گئے، جب تک کہ وہ چاہیں رہیں، جب تک خود استعفیٰ نہ دیں، جب تک اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، کوئی ریٹائر نہیں ہوگا، ان کے کوئی فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کے تمام اختیارات جو ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی شاید ہوتا ہے شام تک آپ کو پتہ لگ جائے، وزیر اعظم کے تمام اختیارات جو ہیں وہ آرمی چیف کے پاس چلے جائیں گے، اور پاکستان بالکل سوڈان کی طرح ہو جائے گا۔ کچھ 1-2 ممالک ہیں سوڈان کے اندر بھی، اور دوسرے 1-2 ممالک ہیں وہاں پر جو ہے مطلب فوجی حکمران ہے، اور لائک میانمار، آپ کو یاد ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ذرا یاد رکھیں، میرے ویلاگ کو پتہ نہیں آپ شیئر نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر سن کے چھوڑتے، میرے آپ چیختا رہتا تھا میانمار یا شمالی کوریا، میانمار یا شمالی کوریا، یاد ہے نا یہ الفاظ؟ آج وہی کام ہو چکا ہے۔ تو آج جو ہے آپ کا لندن پلان مکمل ہو چکا، اور سوڈان کی طرز کے اوپر اب یہاں پر حکومت قائم ہو گئی۔ سوڈان میں اس طرح آرمی چیف وزیر اعظم لگاتے ہیں، سوڈان میں سارے کچھ معاملات کرتے ہیں، اسی طرح اب یہاں پر بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد اب سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ تمام جتنی بھی چیزیں چل رہی تھیں، خواہ وہ عمران خان کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ
پاکستان میں اصلاحات کے حوالے سے ہوں، چاہے پاکستان میں جس حوالے سے بھی ہوں، وہ صرف اور صرف ہر چیز جو ہے نا آئین، قانون، اختیار، عدالت، سب چیز جو ہے وہ اب عاصم منیر کے دست نگر ہو گئی ہے پاکستان میں. یعنی ایک شخص کی مکمل حکومت قائم ہے، یہ میں نے آپ کو مکمل طور پر بتا دیا. اب یہ ہوگا کہ عمران خان کے حوالے سے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اپریل کے اندر کچھ معاملات ہیں. ڈے بیفور یسٹرڈے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ بات چیت چل رہی ہے، اندر کے لوگ اسے ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ اگر لوگ نکل آئیں، ایسے 3-4 دن پہلے بھی میں کہا تھا کہ اگر لوگ نکلیں کہیں بتائیں لوگوں کو تو ان کو کچھ پتہ لگے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جو پاک بھارت کی جنگ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، اگر پرسوں اگر آپ نے میرا ویلاگ اگر آپ نے مکمل دیکھا ہو، نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیں. 48 گھنٹے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت ایسی ہو گئی ہے، جو جنگ بندی کرائی گئی، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، سب جگہ جھوٹ. سب ہمارے ملک تو خیر اللہ ماشاء اللہ چلتا ہی جھوٹ ہے، بھارت کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی کم نہیں جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے نا کہ جناب وہ بھارت نے بند کرائی نہیں کرائی. میں نے پرسوں کھل کر کہا تھا اسرائیل کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے، ہم بھارت سے سودے بھی کر لیں گے، جو چاہے کر لیں گے، لیکن ہمیں ایک چیز کی اجازت دی جائے. اور وہ کیا اجازت ہوگی کہ انٹرنل طور پر ہمیں مکمل طور پر خود مختاری دی جائے کہ جو چاہے ہم کر لیں. بتائیے میں نے پرسوں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا ڈے بیفور یسٹرڈے؟ اور پرسوں میں نے آپ کو اس بات کو ہوشیار کر دیا تھا. آج ٹھیک 48 گھنٹے بعد یہ فیلڈ مارشل بن گئے. اور پرسوں کے میرے ویلاگ دیکھیں، اور ویلاگ کو آپ دیکھیں کتنے اس کے اوپر ویوز آئیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قوم سچ کتنا سنتی ہے. یہ قوم سچ اور حقیقت سننا ہی نہیں چاہتی. اس کی تباہی اور بربادی کی وجوہات یہی ہے جو آج آپ نے دیکھ لی. اور اب قوم کی تباہی کی بنیاد جو ہے شروع ہو چکی ہے. میری اس بات کو کوئی آرمی چیف کی برائی نہ سمجھے. آرمی چیف جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، مطلب وہ اگر ایک شخص ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا، اگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے سامنے اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو نہیں بتاتا کہ سر آپ ہمارے آرمی چیف ہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، سر آپ یہ کام کریں، قوم نکل آئے کہ سر آپ ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہمارے آنکھوں کا تاج ہیں، آپ نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، لیکن خدا کے واسطے آپ یہ کام چلیں، یہ راستہ چلیں، اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ لوگوں تو زمیں جنبش ہیں، جنبش گل محمد. تو ٹھیک ہے بھائی، ہمارے آرمی چیف صاحب کے پاس دے ہیو ٹو رائٹ، تو مطلب جو چاہے وہ کریں، وہ فیلڈ مارشل بن جائیں یا کچھ بھی بن جائیں. اگر کوئی ان کو مثال کے طور پہ اگر یہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، مجھے تو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ یہ فیلڈ مارشل پہ رک گئی بات، مجھے تو خطرہ تھا کہ یہ نہ کہہ دیں کہ جناب یہ تو آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ امام مہدی نہ ڈکلیئر کروا دیں کہیں. شہباز شریف سے، شہباز خاندان سے کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ بعد میں جو نا ان کو امام مہدی بھی، یہی امام مہدی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں بھی سناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب، اس ملک کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ فوجی ہمارے سربراہ ہوں گے عزت مآب جناب عاصم منیر صاحب. باقی جو میڈیا کے فیلڈ مارشل ہیں وہ وسیم بادامی صاحب ہوں گے. آپ نے دیکھا کس قدر وسیم وہی ARY جو ہے کے لیے پھرتے رہے، چینل پاکستان کا پتہ نہیں کون سا چینل ہے وہ، جہاں تو مطلب جو سرکار کی جس نے جوتیاں سیدھی کی وہی واہ واہ ہے. تو وہ جناب ایک وہ ہیں، وہ میڈیا کے فیلڈ مارشل ہوں گے. اور یہ جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب، یہ سازشوں کے فیلڈ مارشل ہوں گے. تو وہ جو فیلڈ مارشل ہے نا ہمارا فیلڈ مارشل، وہ عزت والا ہوتا ہے، ہم اس کی عزت رسپیکٹ کرتے ہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے آرمی چیف کو. اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ قصور سارا ان لوگوں کا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے جرائم کو، اپنی بدعنوانیوں کو اور اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے سرکار کو یعنی طاقتور حلقوں کو کہا کہ جناب ڈو وٹ ایور یو وانٹ، بس آپ ہمیں نہ چھیڑیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں نہ چھیڑیں، تو پھر طاقتوروں نے امریکہ سے کہا آپ ہمیں نہ چھیڑیں. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ بڑے ستھرے صاف ستھرے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی تجزیہ نگار نہیں بتائے گا. اس میں نہ کوئی فوج کی برائی ہے، نہ کسی کی برائی ہے. اس میں وہ سازشیں ہیں جو اندر سے عوام کے خلاف کر رہے ہیں یہ سیاستدان. اور میں کہتا تھا بعد میں کہ یہ سیاستدان، لوگ کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب وہ سب کچھ، وہ بھائی آپ سے بار بار کہتا تھا کہ اداروں کی غلطی نہیں ہوتی، اداروں کی غلطی نہیں ہوتی، اداروں میں ایک دو شخص کی غلطی ہوتی ہے، لیکن ان شخص کو چلانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے. بھائی یہ کام یورپ میں کیوں نہیں ہوتا؟ امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ بھارت میں آج تک کیوں نہیں ہوا؟ نیپال میں آج تک کیوں نہیں ہوا؟ بھوٹان میں آج تک کیوں نہیں ہوا؟ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، وہ تو غربت بھی ہے یار. اس لیے کہ وہاں کی قوم کے اندر ایک سوچ ہے، ایک سوچ ہے، وہاں کی قوم ہے. بھوٹان میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ مہاجر ہے، نہ فلانا ہے، نہ ڈھمکنا ہے، نہ کچھ ہے.
بھوٹان میں ایک ہی جا کے مندر کے اوپر جا کے، اور وہ جاتے ہیں نیپال کے اندر جاتے ہیں، ایک ہی مندر کے اندر جاتے ہیں، چاہے وہ شیو کا ہو چاہے جس کا بھی ہو، وہ جا کے عبادت کرتے ہیں. پاکستان کی طرح ڈرامے بازی نہیں ہے، اہل سنت کی مسجد، فلانے کی مسجد، ڈھمکنے کی مسجد، تو اس کے پیچھے نہیں، میں اس کے پیچھے نہیں. یہ جو سارے ہیں، یہ ساری کی ساری جو نا غلطیاں یہ سیاستدانوں کی ہیں اور اس ملک کے علماء دین کی ہیں، جنہوں نے اس قوم کو تقسیم کرا کے اس موقع پر لے کر آئے ہیں. وہ بڑا شور کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، کدھر گیا وہ؟ خاموش ہے نا ایک ہفتے سے. میں نے کیا کہا تھا آپ کو 10 دن پہلے بتایا تھا کہ ان کی سٹی گم ہوئی ہے. 26ویں آئینوی ترمیم جنہوں نے منظور کروائی، وہ سب آرٹیکل 6 کے حقدار ہیں. چاہے آج یہ فیلڈ مارشل کب تک رہیں گے؟ تا قیامت تو نہیں رہیں گے نا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، تا قیامت نہیں رہیں گے. یہ تو فیصلے اللہ کے اوپر ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل ہوں یا موجودہ جو کچھ بھی ہو، یہ مطلب آب حیات نہیں بھیجا ٹرمپ نے، ان کو آب حیات نہیں لے کر بھیجا. چھٹی دے رہی ان کو بہت ساری چیزوں میں کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہے کر لیں آپ نے. پھر اب معاملہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھارت کے ساتھ بھی معاملات اب آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. جون کے اندر آپ دیکھ لیں. اب میں نے کل تو کہا تھا یہ معاملات ہے، لیکن یہ پس پردہ ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ٹرمپ کی ادھر بات چیت ہوئی نا ناکام، ادھر اس کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ، لیکن ادھر معاملات طے پا گئے ہیں. میں نے 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا، کیونکہ یہاں پہ جھکنے والے موجود ہیں. یہاں پہ وہاں دیکھیے نا ٹرمپ سے جب بات ہوئی، ٹرمپ کی بات ہوئی 2 گھنٹے پیوٹن کے ساتھ، تو پیوٹن نے ان کو کہہ دیا، کہنے کہ نہیں جناب میں کوئی شرط نہیں مانوں گا، میں کوئی شرط نہیں مانوں گا. جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا اور بات آپ کو اس چینل نے بتائی تھی، اس چینل نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ پیوٹن نے جن پہ قبضہ کر لیا ہے وہ علاقے نہیں چھوڑے گا. تو پیوٹن نے وہ بات کر دی، کیونکہ پیوٹن جیسے بھی ہے اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. وہاں پیوٹن جو ہے فیصلہ اگر کرتا ہے تو اپنی قوم کو لے کے کرتا ہے، یہاں پہ ہماری قوم کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ آج فیلڈ مارشل بننے کے بعد اب مجھے تو لگتا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے وہ شاید سب اب اس کو آپ میرے خیال سے ایک بکسے میں بند کر دیں. اور مجھے اس میں تمام کہتے ہوئے کوئی افسوس بھی نہیں ہے اور کوئی دکھ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو اس نہج پر پہنچانے کے اندر اس قوم کا بہت بھرپور ہاتھ ہے پورا. یہ اب لوگ بہت سارے تعویلیں پیش کرتے ہیں جی ہم 26 نومبر کو نکلے تھے. یار کتنے نکلے تھے آپ؟ کراچی میں کیوں نہیں نکلے؟ لاہور میں کیوں نہیں نکلے؟ ایک جگہ سے آپ نکل گئے. کچھ نکلنا تو لاکھ 25 میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، 25 کروڑ میں سے 10,000 بندہ نکل آیا، 15,000 نکل آیا. یہ نکلنا نہیں ہوتا. 25 کروڑ میں سے کم از کم 50 لاکھ بندہ نکلنا چاہیے، تب آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نکلے ہیں. انقلاب اس طرح نہیں آتے. اور سیاستدان اور پھر قوم کو چلو ٹھیک ہے، نہیں ادھر آپ جب قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ چور ہیں، تو ان سیاستدانوں کے خلاف قوم کیوں نہیں نکلی؟ اب آرمی چیف کو برا کہہ رہا ہوں بھائی، ہمیشہ سے میں اس بات کو کہتا رہا ہوں کہ آرمی چیف کو فوج کے پیچھے نہ پڑو. لوگ مجھے کہتے تھے جی آپ فیض صاحب فوج کے چمچے، دیکھ لیا نا اب آپ نے. یہی سیاستدان ہے، یہی آپ کے یہی پیپلز پارٹی ہے، یہی نواز شریف ہے، یہی شہباز شریف ہے، یہی اپنی مریم نواز صاحبہ ہیں جنہوں نے مل کے، اور یہی فضل الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے مل کے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرائی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کے ہاتھ مضبوط کیے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کو اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے خلا دیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے دفن کروا دیا. آپ مجھ سے کہتے تھے فیض صاحب فوج کے، بھائی فوج کے خلاف میں کیوں بولوں؟ میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سازشیں کون کر رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اب یہ بہرحال عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ سب اب بے فالتو کی باتیں ہو گئی ہیں. اس کا کوئی اس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بے وقوفی ہے. پاکستان کا وفد وہ جا رہا ہے یورپ، اور وہ بھی بس جائے گا. وہ بھی اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں. یہ صرف ہم کو وہاں بھیجا جا رہا ہے ٹو بی ویری فرینک پلیجر ٹرپ کے طور کے اوپر. اب جاؤ جا کے یورپ میں گھوم پھر جاؤ، بس ایسی بات کرو، جسٹ پلیجر ٹرپ جا رہے ہیں یہ لوگ. باقی یہ کہ چین نے وہاں بلوا لیا ہے ان کو، اسحاق ڈار صاحب کو، ایک ڈپٹی وزیر اعظم، یعنی ہمارا ڈپٹی آئین کے اندر ڈپٹی وزیر اعظم ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں گئے ہیں. ان کو جا کر بٹھایا جائے گا افغانی وزیر خارجہ کے ساتھ، اور کہا جائے گا کہ جناب آپ جس علاقے کے اندر ہمارا سی پیک کا معاملہ ہے وہاں پر آپ کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اور طالبان کو بھی کہہ دیا جائے گا اور ان کو بھی کہہ دیا جائے گا، اور ان کو کہا کہ انسان بن کے رہو. اور ان کی وہاں کتنی رسپیکٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ ہم جب جاتے تو ہماری رسپیکٹ اتنی ہوتی ہے پتہ ہے. ہمارا ڈپٹی وزیر اعظم گیا ہے، نام تو ہے نا ڈپٹی وزیر اعظم کا، لینے کون آیا وہاں پہ آپ دیکھ لیں کس نے ریسیو کیا وہاں پہ. عام آفیشلز آئے لینے کے لیے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے بہرحال یہ ہے. ٹرمپ کا دورہ آپ نے دیکھ لیا. اور یہ بات ایک میں بتا دوں کہ اب ایک لا رکنے والا سلسلہ جو ہے نا پاکستان پہ مطالبوں کا شروع ہوگا، اور سارے مطالبات اب تسلیم کرتے جائیں گے. دیکھیے ٹرمپ گئے عرب میں ان کے لیے رقص نشاط کیا گیا. وہ جو عورتیں بال کھول کے کرتی ہیں، میں بتا تھا آپ کو،
وہ کیا، انہوں نے ان سے پیسے بھی لیے، ان سے پیسہ مال دولت سب کچھ ان سے لے لیا، لیکن اور سب کچھ اپنی عزت کرانے بعد آ کے انہوں نے کی 2 کڑی کی عزت کر کے اربوں کو انہوں نے کہہ دیا، تو ان کی تو کوئی اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ مختصراً آپ کو تو سب دیکھ چکے ہیں، اس میں بات کرنا بیکار ہے۔ تو اربوں کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ تھا بھائی، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، جگہیں بھی تھی، اڈے بھی دے دیے۔ پاکستان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ پاکستان بس بتاتا ہوں کیا ہے دینے کے لیے، آپ کے نیوکلیئر اسلحے ہیں پاکستان پاس دینے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ جو ہے منظوری ہے پاکستان پاس دینے کے لیے، آپ کے پاس کیا ہے؟ امریکہ کو اڈے ہیں، اس کے علاوہ آپ پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اب کچھ نہیں بچا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔